موضوع الدرس في فرائض الرسالة الدعوة والتبلیغ، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورۃ المائدہ میں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، یا مشرکین ہیں، کافرین ہیں، مستہزئین ہیں، مومنوں کو ان کے ساتھ کبھی دلی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری معاملات، کاروبار، لینا دینا، پڑھنا پڑھانا، یہ ایک الگ بات ہے کہ دل کا تعلق جو ہے وہ مومن کا مومن سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، وہ کبھی کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہے اہل کتاب میں سے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، والکفار، اور کافر، ان کو کبھی اولیاء دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے دین سے مذاق کرتا ہے، وہ ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑے ناسمجھ ہیں، ایسی قوم ہے جن کو عقل کا معنی یہ ہے یعنی دین کا عقل نہیں۔ دنیا میں تو بڑے ہوشیار ہیں نا، یعلمون ظاہرا منها الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب، تم جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، مکاریاں کرتے ہو، غداریاں کرتے، کس بات سے؟ جرم کیا ہے ان کا؟ یہی جرم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ اے اہل کتاب، اسی بات کا تم ہم سے بدلہ لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے جو ہماری طرف کتابیں اتاری ان پر ایمان لے آئے، جو ہم سے پہلے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، تورات و انجیل، ہم ان پر بھی ایمان لے آئے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اکثرکم فاسقون، تم جو بہت زیادہ حد سے نکلنے والے، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، وہ اہل کتاب اور مشرکین کہتے تھے مسلمانوں کو کہ دینکم شر الادیان، تمہارا دین بہت برا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں تم کو کہ اللہ کے یہاں کون برا ہے۔ اللہ کے یہاں وہ برا ہے من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی،
فغضب علیہ، جس پہ اللہ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن کو اللہ نے عذاب کے طور پہ بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، شیطان کا پجاری بنا دیا، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہ لوگ ہیں جو شر ہیں، وہ لوگ ہیں دور جا پڑے ہیں سیدھے راستے سے۔ مسلمانوں کا دین تو خیر الادیان ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے، حالانکہ جیسے یہ کافر آئے تھے کافر تھے، نکلے ہیں تو کافر ہیں، کوئی ایمان نہیں لے آئے، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ جانتے ہیں جو چھپاتے ہو۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھیں گے ان میں سے کتنا جلدی کرنے والے ہیں ظلم میں، گناہوں میں، حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہ منع کیا ان کو جو علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو علماء ہیں، ان کے گناہوں سے، ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، یہ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے علماء کے لیے یہ آیت بڑی سخت ہے کہ اگر کوئی عالم ہو کر حق نہیں کہتا ہے، برائی سے نہیں روکتا ہے، منکر کو منع نہیں کرتا ہے، تو قیامت میں وہ بھی ان میں سے اٹھایا جائے۔ اب کافروں نے ایک اور بڑی یعنی نعوذ باللہ بہت بری بات کی، اللہ کی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ایک کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گئے ہیں، یہ کنایا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی جیسے آدمی کے ہاتھ بندھے ہوں تو خرچ نہیں کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن پہ باندھ کے بھی نہ رکھو، فلا تبسطھا کل البسط، اور بالکل کھول بھی نہ دو بلکہ اعتدال پہ رہو۔ تو اب یہودی یہ کہنے لگے ہیں کہ اچھا محمد مصطفیٰ کا خدا جو ہے نا وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا ہے، بخیل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جیسے اللہ نے دوسری مقام میں قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے فرمایا ہم نے تحقیق سن لیا، ہمارے علم میں ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ سب سن رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے ان کا رد کیا، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت ہو ان پہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے اس دونوں ہاتھ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کریں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں بہت ہیں جو ہم آپ پہ قرآن اتارتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حکم آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تبصر اڑاتے ہیں، تو من یہ ہے کہ یہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان میں، ان کے دلوں میں بھی بغض اور عداوت ڈال دی ہے قیامت۔ یہ ان لوگوں کے بارے ہے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب بھی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کافر جو ہیں زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، تو زمین میں فساد پھیلانا، دہشت پھیلانا، دہشت گردی کرنا اور بے گناہوں کو قتل کرنا جو ہے یہ فساد ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو کبھی محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، یاد رکھ، ایک موٹی بات یاد رکھ لیں بس، جہاد وہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہو، اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو، اور ایک امیر کی عمارت کے تابع ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو، وہ جہاد ہوتا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو مار دو۔ اسلام تو اتنا حکم دیتا ہے کہ اگر تم جہاد پر بھی ہو تو حضور پاک فرماتے تھے کہ اگر کسی بستی پہ شب خون مارنا ہو تو رات کو نہ مارا کرو، صبح کی انتظار کرو۔ اذا سمعتم النداء، اگر اذان کی آواز آ جائے تو حملہ مت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مسلمان ہے، چاہے مسلمانوں کا ایک گھر ہو، لیکن اذان آ رہی ہے سب کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر جہاد میں جاتے ہو، کوئی عورت ہے، کوئی بچی ہے، کوئی ان کا راہب ہے، کوئی ان کا پنڈت ہے، کوئی ان کا پادری ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم جاتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس میں ان کا کنیسہ ہے، ان کا گرجا ہے، ان کا مندر ہے، اس کو کبھی مت گراؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے خلاف ہاتھ نہ اٹھائیں ان کو بھی مت کرو۔ یہ جہاد ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے بچوں کو اسکولوں میں جا کے قتل کر دو، یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ کیوں کہ شکلیں دیکھتے ہیں، داڑیاں ہیں اور دین والوں کی طرح رومال باندھے ہوئے ہیں، مولویوں والی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اور عمل یہ ہے کہ جس سے شیطان بھی شرما جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ کون سی شریعت ہے کہ جو بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں، بے گناہ ہیں، کون ہیں، ان کو جا کے اڑا دو بھائی، معصوم بچوں کو۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ اپنی عبادت گاہ میں ہے اور تم جا کے بم باندھ دو۔ کس کتاب میں ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے؟ یاد رکھو، ساری زندگی سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر اس وقت تک شیعہ چلے آ رہے ہیں، نہ پہلے ختم ہوئے ہیں، نہ اب ختم ہوں گے، نہ قیامت کا ختم۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ خوارج جو ہے وہ فتنہ بھی اسی وقت سے چلا رہا ہے، رہے گا۔ حضور کے زمانے سے نہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے بتوں کے پوجا کرنے والے رہے اور آج تک رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کو پوجا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے نا کعبہ شریف میں۔ یہ مکے والے بت پرست تھے نا، لات، حبل، عزا، منات، یہ سب ان کے پوجا کر 360 بت رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ جو فرقے بن گئے ہیں یہ تو ختم نہیں ہوتے، بن گئے روز بن گئے۔ معتزلہ کے کتنے فرقے ہیں، کرامیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مشبہہ ہے، جہمیہ ہے، سب ہیں، آج بھی ہیں۔ آتش پرست ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ایران کے دور کسرا سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ وہ آگ، ان کا عقیدہ ہے کہ آگ جلتی رہے، اگر آگ بجھ گئی تو بس نظام عالم ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کے رگوں میں حرارت ختم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جی، اب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، مانا مر گیا۔ وہ کہتے ہیں نظام عالم سارا چلا ہی آگ رہی ہے، اسٹیم بنتی ہے تو انجن چلتے ہیں، اسٹیم بنتی ہے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اسٹیم بنتی ہے تمہاری گاڑیاں چلتی ہیں۔ کہتے ہیں سارا کام تو یہی کر رہی ہے، یہی خدا ہے، اسی کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، یہ ایک نظام عالم ہے، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، دن بھی ہوگا، رات بھی ہوگا، صدق بھی ہوگا، کذب بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، ظلم بھی، یہ نظام ہے، چلے گا۔ تم کوشش یہ کرو کہ تم حق کی طرف ہو، باطل کی طرف نہ ہو۔
تم کوشش یہ کرو کہ تم صدق کی طرف ہو، کذب کی طرف نہ ہو. اور جہاد جو ہوتا ہے وہ تو خالص، یعنی اگر دل میں نیت ہے کہ ہم یہ ملک فتح کر دیں، جہاد نہیں ہے. اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہمارا نام اونچا ہو، جیسے سکندر اعظم اور چنگیز خان اور ہلاکو خان اور تاتار، کیا کیا نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر، افسانہ کوتا، کہاں گئے آج وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ سکندر؟ کیا لے کے گیا قبر میں؟ جو فاتح اعظم کہلاتا تھا، کہاں ہے وہ جو انسانوں کے سینوں کو کاٹ کے مینار بناتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو انسانوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گڑواتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو باقاعدہ خندق کھود کے آگ جلا کے مسلمانوں کو اسے زندہ ڈال کے جلا دیتے تھے؟ کہاں ہے آج وہ؟ میرے عزیز، خدا کے لیے عوام کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے کہ ان کے جذبات کو بھڑکا کے فوراً ایک ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ پھر لڑنے مرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں رہتا ہے. جب سے تم نے شیعہ کو 12 شیعہ ختم ہو گئے، جب سے تم نے ان کو مارنا شروع کیا ہے، کیا ان کا تبرہ ختم ہو گیا؟ تابوت ختم ہو گئے، تعزیے ختم ہو گئے، اصحاب رسول پر بکواس کرنا ان کا ختم ہو گیا، وہ ناحق کتابیں لکھنا وہ تو اور بڑھ گئے، وہ تو منظم ہو گئے، ان کے پشت پہ طاقتیں آ گئیں. تم ان کا کوئی ایک بھنگی مارتے ہو، تمہارا عالم کو اڑا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں یسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین. یہ فساد کرنے والے ہیں اور اللہ فساد کو کبھی محبوب نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالی نے یعنی قاتل ہے، قتل ہے تو قتل کرو بس. اگر اس نے تمہارا ناک توڑ دیا، ناک توڑ دو، دان توڑ دیا، دان توڑ دو. یہی سزائیں تھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مفسد ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، دن دہاڑے زبردستی چھین لیتے ہیں، ان کو تو قرآن کہتا ہے ان کو یقتلوا و یصلبوا. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ قتل بھی کرو پھر بھی ان کو پھانسی پہ لٹکا دو. کہ لفظ ہے یقتلوا و یصلبوا، تاکہ لٹکے رہیں اور دنیا دیکھے عبرت ہو. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو. او ینفوا من الارض، کیا معنی؟ بعض علماء کہتے ہیں ان کو ملک بدل کر دو. جیسے کہ پہلے انگریز بدبخت مالٹے بھیج دیتے تھے اسیر اپنا، انہوں نے ایک جگہ پہ عبور دریائے شور، آج تک بھی آپ کی کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو سزا ہوگی عبور دریائے شور. یعنی اسلام اتنا رحمت والا دین ہے، اتنا کرم والا دین ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم عمرہ کر کے سر مڈاتے ہو تو یہ نہ کیا کرو کہ ایک ٹکڑے پہ اس طرح پھروا دیا، پھر دوسرا عمرہ کیا تو پھر پھروا دیا، پھر تیسرا عمرہ کیا تو پھر پھروا دیا، چوتھا عمرہ کیا. فرمایا یہ مسئلہ ہے، اپنے سر کو مسئلہ نہ بنایا کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا کرو، پورا حل کرو. کیوں بدصورت بناتے ہو اپنے سر؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور تم بم استعمال کرتے ہو، بارود استعمال کرتے ہو، ریزہ ریزہ ہو کے لاشیں اڑ جاتی ہیں، شناخت نہیں ہو سکتی ہے کہ کون. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں اپنے گھر میں لایا ہے، علاج یہ ہوئی ہے
کہ تہجد کے وقت دعا کیا کرو کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ آج اچھا اس کا نتیجہ یہ ہے فساد کرنے والے فساد کرتے ہیں، وہ تو پکڑے نہیں جاتے نا، ان کو کون پکڑے؟ اور مارے کون جا رہے ہیں جو بے گناہ ہیں، پھانسی کون چڑھ رہے ہیں جو علماء ہیں، پکڑے کون جا رہے ہیں جو دین کا مدرسہ چلا رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ جو گنڈا ہے، جو ظالم ہے، جو قاتل ہے، جو باقاعدہ ٹریننگ لے کے آیا ہے، جو تربیت لے کے آیا ہے، وہ تو تمہیں آج تک ایک بھی نہیں پکڑا۔ سب تو کھانا پوری کرنے کے لیے شریف آدمی پکڑ کے چلان ہو گیا، جو مجھے ہم پکڑے گا، ہاں جی ماسٹر مائنڈ تک پہنچ گئے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ تو تم ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھائی، دعا کیا کرو، بڑا مشکل وقت ہے، علماء پھانسی چڑھ رہے ہیں، مدارس پہ بم مارے جا رہے ہیں، طلباء کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج پھر وہی وقت آ گیا ہے جو حضرت سندھی فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا مولویوں کی داڑیاں ہوں گی اور فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھ ہوں گے۔ آج نہیں۔ علامہ انور صابری ایک شاعر ہوتے تھے، جمعیت العلماء ہند کی، اس وقت ہندوستان کا زمانہ تھا، تو یہ آپ کا ملک پاکستان بن رہا تھا، تو حضرت مدنی چونکہ اس نظریے کے مخالف تھے، وہ کانگریس کے حق میں تھے، بہرحال ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ ایک جلسے میں یعنی نظم پڑھی تھی کہ بھائی تم ملک تو بنا رہے ہو لیکن اور نعرے بھی یہی لگا رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، لیکن جب یہ ملک تم نے بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ چاروں طرف میں خانے ہوں گے۔ آج ایمان سے کہو، ہر طرف دیکھیں شراب خانے، گھتے، ان سے چرس بیچنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہ تو جناب ان کے پاس تو لائسنس ہے نا گناہ کرنے کا۔ چاروں طرف پیمانے ہوں گے، چاروں طرف میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، مذہب کے رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ آج دیکھ لو پھانسی کون چڑھ رہے ہیں؟ علماء۔ آج پکڑے کون جا رہے؟ علماء۔ خدا کے بندے، اصل میں تو بس سیدھی بات ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنی قوم کو دین نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہہ سکتے؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دعا کرو۔ اچھا دعائیں بھی ہماری کیسے منظور ہوں گی؟ اندر تو سارا حرام کھڑا ہے۔ ہم مولویوں کے پیٹ میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لوگوں کے صدقات کے پیسے ہیں، خیرات کے پیسے ہیں، کسی کے پیٹ میں سود کا پیسہ ہے، کسی کے پیٹ میں رشوت کا پیسہ ہے، کسی کے پیٹ میں اپنے بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی، ماشاءاللہ ان کا حصہ خود پی رہے ہیں، کسی کے پاس باپ مر گیا بہنوں کو حصہ نہیں دیا، وہ جائیداد یہ کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ حج بھی ہے، داڑھی مبارک بھی ہے، لبیک بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور یار اس سے بہتر ہے نہ آیا کرو، اللہ میاں سے فراڈ نہ کیا کرو، اللہ سب جانتے ہیں۔ فراڈ کرو تو مولوی مکی سے کرو، اللہ سے کیا کر سکتے ہو؟ بھائی مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نا، اللہ کو تو نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اسی لیے قرآن کہتا ہے میرے مدنی ان کو مکر کرنے دو، ان کو تدبیریں کرنے دو، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، اور جب میں نے پکڑ لیا نا ان کو، پھر نہ ان کا آگا ملے گا نہ پیچھے ملے گا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتے اور ان کو جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ انجیل اور تورات پہ قائم رہتے، اس کے حکم کے مطابق چلتے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو ہم اوپر سے بھی رزق دیتے اور نیچے سے بھی رزق دیتے۔ اللہ چاہے بارشیں برسا دے، اللہ چاہے زمینوں کو آباد کر دے، اللہ چاہے ان سے برکت ڈال دے، اللہ چاہے برکت اٹھا دے۔ اللہ تمہیں دکھاتے ہیں اور تمہارے گھر میں تو سونا بھی، چاندی بھی، پتل بھی، تانبا بھی، لوہے بھی نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم اللہ کے شکر نہیں کرتے۔ پھر بھی وہی ٹی وی پہ بے حیائی ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، ننگی عورتیں ہیں، اور یعنی بال صاف کرنے کے لوشن کا اشتہار جو دکھا رہے ہیں، پوری ننگی ٹانگیں دکھائیں گے، دیکھو میں نے کیسے صاف کیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر یہ مسلمان ملک ہے نا، پتہ نہیں پھر کافر ملک کیسے ہو۔ لیکن ان کے اندر بھی ایسی بے حیائی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے نا، چونکہ نقل والے اصل سے ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں۔ منہم امۃ مقتصدہ، ہاں ان میں ایک جماعت ہے جو راستے پہ چلنے والی ہے۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ الحمدللہ یہ پڑھ چکے تھے، آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب سمجھیں کہ اللہ نے اپنے رسول عربی سید الرسل، افضل الرسل، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ میرے رسول آپ پہنچائیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ آگے امت کو پہنچائیں۔ اس کا نام ہے تبلیغ، پہنچانا۔ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ دین کا پہنچانا جو ہے نا، تبلیغ کرنا جو ہے، یہ وظیفہ ہے، رسالت ہے، یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے۔ ان کے ذمہ پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ دین پہنچاؤ، بندے۔ کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اب اٹھو، بس اب اٹھنے کا وقت آ گیا، ڈراؤ اپنی قوم۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں سے کام شروع کرو، ان کو ڈراؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تنذر ام القری ومن حولها، اب مکہ اور مکے کے باہر سب کو ڈراؤ، ان کو جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو دین کی دعوت دو اور دین کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد یہ بھی بدلا دیا کہ پیغمبروں کا وظیفہ یہی ہوتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین، کہ میرے جتنے رسول آتے ہیں ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، تبشیر اور تنذیر۔ اور میرے نبی پاک کے لیے خاص فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یاد رکھیں، اچھا تبلیغ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ عالم ہو تو تبلیغ کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔
کیونکہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے، ایک مسئلہ آتا ہے، ایک وضو کا طریقہ آتا ہے، وہی پہنچاؤ، وہی سکھاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہو وہ سنو، پھر اگلوں کو پہنچاؤ جو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو جو اللہ نے بھیجی ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، کہ بھلائی کے کام میں حکم کرو اور اچھا پھر روکنے کے لیے بھی حضور پاک نے وضاحت کر دی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ شخص شراب خانہ چلا رہا ہے، زنا کا اڈا چلا رہا ہے، یہ کوئی جوئے کا اڈا چلا رہا ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے طاقت سے اس کو بند کرو، کچل ڈالو، اور اگر طاقت نہیں ہے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو کہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی کہتے ڈرتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں ان کو برا سمجھو، ان سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے تو تم سارے رگڑے جاؤ۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی جو ہے اس پہ عذاب نازل کرو، اڑا دو ان کو عذاب سے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو اللہ الغیوب ہیں، اس میں ایک بندہ تو آپ کا بڑا عابد ہے، زاہد ہے، رات دن عبادت کرنے والا ہے، رات دن آپ کا ذکر کرنے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کو بھی عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا صوفی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا بندہ، لیکن لوگوں کو تو اس نے ایک دن بھی نہیں روکا، گناہ دیکھتے ہوئے اس کے تو چہرے پہ بل ہی نہیں پڑے، تو اب یہ بھی ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، مثلا آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں، وہاں چند دوست ہیں جو رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، ڈش پہ بیٹھتے ہیں، جو سیکسی فلمیں چلاتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، گندی اور فحش حرکتیں کرتے ہیں، تم کچھ نہیں کرتے ہو، لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے ہو، تو تم بھی ان سارے گناہوں کے اتنے یعنی سزاوار ہو جتنے وہ گناہ کرنے والے ہیں، تمہارے ذمہ بھی وہ سارے گناہ لکھے جائیں۔ باقی یاد رکھیں کہ ایک ہوتے ہیں ہماری جسمانی بیماریاں اور ایک ہوتی ہیں ہماری روحانی بیماریاں۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں خدا کے لیے اور دلوں سے تعصب نکال دیں۔ یہ جب تعصب آ جائے نا جی، بغض آ جائے، حقد آ جائے، ایک دوسرے سے ضد آ جائے، پھر کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ بالکل تعصب کو نکال دیں۔ ایک بیماری ہے جسمانی کہ کسی بندے کو اللہ نہ کرے کوئی سر درد کی بیماری ہو گئی، درد شقیقہ ہو گیا، کوئی ہارٹ ٹربل ہو گئی، کوئی اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی، یعنی کوئی ہو، یہ جسمانی بیماری ہے۔ اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماریاں کہ اچھا خاصا انسان ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، یہ بیماری ہے۔ جیسے وہ بیمار تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے
کہ اس کو حکیم کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سیریس کیس ہو تو اس کو داخل کراؤ، اس کا سارا چیک اپ کراؤ، اس کا علاج کراؤ، ضرورت پڑے تو آپریشن کراؤ، یہ مریض بھی تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے. یہ نہیں کہ تو کافر ہو کافر ہو کافر ہو کافر ہو، اچھا میں کافر تو بھی کافر زیادہ پاؤں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی بیمار ہے، یہ عقیدے کا بیمار ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے. یہ کوئی اندھا ہے، اس کے دماغ نہیں ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی قبر کا سجدہ جائز ہوتا سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت حضور پاک کی قبر کو سجدہ کرتا. تیرے پیر کی قبر اس سے زیادہ شان والی ہے. اور پھر حضور نے اتنا سخت لفظ فرما دیا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ بھی لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کو سجدہ بنا لیا. یہ مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، یعنی اس میں کوئی باریکی ہے، کوئی پردہ ہے، اس میں کوئی فلسفہ ہے، اس میں کوئی صغرا کبرا ہے، پھر نتیجہ نکالنا ہے کیا؟ ایک اندھے کو بھی سمجھ آتا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو مخلوق میں سب سے افضل تو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. آپ کا شعر بھی افضل، آپ کی ذات بھی افضل، آپ کا مقام بھی افضل، آپ کا مدفن بھی افضل، آپ کی قبر بھی افضل، آپ کا روضہ بھی افضل، آپ کا وہ حجرہ بھی افضل. اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو عاشق رسول اللہ تھے صحابہ ہوا کے سجدہ نہ کرتے. سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ. اسی نے فوراً یعنی گھر میں آئے، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور وفات کے بعد حضور کی پیشانی پہ بوسہ دینے والا ابو بکر ہے. اور کسی بندے کو یہ مقام نہیں ملا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا جی، کہ حجرہ ہو تو عائشہ کا ہو، اور گود ہو تو عائشہ کی ہو، اور سینہ ہو تو عائشہ کا ہو، اور آپ کی پیشانی پہ بعد وفات بوسہ دینے والا ہو تو اس کا باپ ابو بکر ہو. اور حضور کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہونے والا ابو بکر ہو رضی اللہ عنہم. آپ نے بوسہ دیا، پھر کپڑا ٹھیک کیا، باہر تشریف لے آئے مسجد میں، اور آ کے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واہ ابو بکر، اللہ تیرے ایمان پہ قربان، تیرے پہلے بیان پہ قربان. تو نے وفات رسول کے بعد جیسے حضور کی خلافت کو سنبھالا، اللہ کی توحید کو بھی سنبھالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا لوگوں، جو آدمی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا حضور پہ موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت صدیق نے سرکار دو جہاں کے پیشانی پہ تو بوسہ دیا، لیکن قبر کو تو بوسہ نہیں دیا. وفات کے بعد آپ کی کفن کو تو بوسہ نہیں دیا. وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ کوئی سنگ مرمر تو نہیں لگایا. آپ کی وفات کے بعد قبر میں کوئی قبہ کوئی روضہ تو نہیں بنایا. یہ تو بہت بعد میں بادشاہوں نے بنایا ہے، نہ صحابہ نے بنایا نہ اہل بیت نے بنایا ہے. اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ دین کیا ہے، دین کیا کہتا ہے.
تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم امت اس لیے بہتر ہو کہ تم امر بالمعروف کرو اور برائی سے رو، اور اگر نہیں روکتے ہو پھر تم بھی ان میں سے ہو۔ ایک دن بی بی عائشہ نے پوچھ لیا، صدیقہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ انہلکو وفینا الصالحون، کیا اس حالت میں بھی عذاب آ جائے گا کہ ہم اچھے اچھے لوگ بھی اس کے اندر موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گا۔ اذا کثر فیہم الخبث، جب زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، اور تمہیں اوریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بردہ فروشی عام ہو جائے گی، پھر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا اچھے برے سب رگڑے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جسمانی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر سوچتا ہے یہ علاج گولی سے ہوگا، یہ علاج ٹکور کرنے سے ہوگا، یہ علاج ٹھنڈے پانی کے جو ہے پٹیاں اس کے سر پہ رکھنے سے ہوگا، یہ علاج انجیکشن لے کے ہوگا، اس علاج کے لیے اس کو ہسپتال میں کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہ جانتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں نا، ان کا علاج انبیاء تو انبیاء تھے نا، ان کی تو زبان ہی کافی تھی، ان کا تو بول ہی کافی تھا، ان کا تو کلمہ ہی کافی تھا، ان کی تو نظر ہی کافی تھی نا۔ لیکن بعد میں جو دور دور ہوتا گیا، پھر بزرگوں نے بھی علاج کے طریقے بتائے۔ کسی نے کہا بھئی اس کو بیماری ہے یہ بد نظری کی تو اس کا علاج کریں، اس کو بیماری ہے شرک کی اس کا علاج کریں، اس کو بیماری ہے ہوائے نفس کی اس کا علاج کریں۔ تو اس لیے پھر بزرگوں نے وہ طریقے بنائے۔ یہ سارے طریقے ہیں، دین نہیں۔ اصل دین وہ ہے کہ اس پر ہم لا رہے ہیں۔ جیسے گاڑی پر بیٹھ کے ہم نماز کے لیے آتے ہیں، گاڑی دین نہیں ہے لیکن دین تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ سپیکر دین نہیں ہے لیکن اللہ کی آواز کو بلند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے کہ لاکھوں آدمی کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جوال ہیں یا آپ کے کیسٹ ہیں، آپ کے ریکارڈ کرنے والی مشینیں ہیں، ایک ذریعہ ہے، چاہے گانے بھر لو یا قرآن بھر لو یا دین بھر لو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا، اور دیکھو حکم کتنا سخت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے اتارا پورا پہنچا دو۔ فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے نہ کیا، کوئی ایک آدھا حکم بھی نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتا، پھر گویا آپ نے حقوق کی رسالت ادا ہی نہیں کی۔ باقی آپ کو فکر ہو کہ جب میں دین کی بات کروں گا، توحید کی بات کروں گا، آج بھی دیکھ لو توحید کی بات کرو پھر بھامبڑ تو وہ بھڑکتا ہے نا جی، تو پھر کیا ہو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ باقی آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جن کے مقدر میں کفر ہے، جن کے نصیبوں میں مہریں لگ چکی ہیں، ان کو لاکھ تبلیغ کرو وہ باز نہیں آتے ہیں۔ تو ہر بندے کا یہ کام ہے دین کی تبلیغ کرے، دین کو پہنچائے، جتنا کسی کو سمجھا سکتا ہے، جتنا کسی کو اچھا کچھ نہیں جانتا کسی دین کے حلقے میں بٹھا دے، کسی عالم سے ملا دے، کسی اللہ والے سے ملا دے، کسی خیر والے مدرسے میں پہنچا دے، کسی خیر کی تبلیغ کی جگہ پہنچا دے کہ یار مجھے تو نہیں آتا اور چلے فلاں جگہ آج درس ہوگا، تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ اللہ آپ کو اور اللہ ہمیں اس کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جس آدمی کو کینسر ہے یا ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں، ان سب کے لیے وہ آیت پڑھے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ دم کے روزے جس بندے کو پڑے ہیں وہ خود رکھے، والدین کیوں رکھے ہیں؟ ساری زندگی والدین تمہیں کھلاتے رہے پلاتے رہے، جوان کیا، اب روزے بھی تمہارے وہی رکھے ہیں، ماشاء بڑی خدمت کر رہا ہے ابھی والدین کی۔ میں حرم میں نماز پڑھتے ہوئے عورتیں آگے گزر جاتی ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، یہ فکر نہ کرو، گزرتی رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔
یہ نہیں ہے کہ تم دیکھنا شروع کر دو، پھر تو نماز انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی۔ مسلمان لڑکا کسی سید کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، وہ سید کی لڑکی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ بھائی سید کافروں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، بنو ہاشم سارے سید نہیں تھے تو کیا سارے مسلمان تھے؟ قریش سارے مسلمان تھے؟ تو بہرحال اگر سید کا لڑکا سید کی لڑکی سے یا کوئی غیر سید نکاح ہو سکتا ہے، نکاح میں کوئی منع نہیں ہے۔ یاد رکھو حضور کی بیٹیوں کا نکاح اگر حضرت عثمان سے ہو سکتا ہے، حضرت عثمان تو امیہ بنو امیہ سے ہیں، آپ بنو ہاشم سے تو نہیں ہیں، اور خود حضور نے نکاح پڑھے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے بہتر یہی ہے کہ دونوں چونکہ خاندان میں برابر نہیں ہیں تو بہتر ہے کفر ہونا چاہیے، برابر میں ہو تو بہتر ہے، ورنہ نکاح ہو سکتا ہے۔ سید کی دوسری قوم سے زیادہ عزت کریں، ہاں اگر وہ سید حضور کی زیادہ عزت کرتا ہے تو تم بھی زیادہ عزت کرو، اگر سید ہو کے بھنگ پیتا ہے جوتے مارو، سید ہو کے داڑھی مڈاتا ہے، یہ تو پھر سب سے بڑا گستاخ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ آپ کی دروس حرم کتاب کہاں سے ملے گی؟ پاکستان سے ملے گی، وہ تو اردو کی کتابیں ہیں نا، یہاں تو اردو کوئی نہیں پڑھتے۔ اگر فجر اور عصر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں پڑھ کے آئیں تو مسجد میں آئیں، موقع ہو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے، لیکن فجر کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ جب 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی پھر کوئی نماز نہ پڑھے، فرض پڑھیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جو ہے جائز ہے، اگر جنازے میں تم نے گالیاں دی ہیں پھر بعد میں دعا کرو، اور اگر جنازے میں تم نے دعا کی ہے تو پھر ہمیں تو نبی والی دعا کافی ہے، تم مولوی والی دعا کراتے رہو۔ اللہ کے بندے جنازہ خود دعا ہے، پھر بعد میں دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ جو مولوی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اہل بدعت ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الدین، جو کسی بدعتی کی عزت کرے، احترام کرے، اس کو پیر بنائے، قبلہ بنائے، امام بنائے، اس نے محمد مدنی کے دین کو گرا دیا۔ میرے بیٹے کا جہاں چاہتے ہیں رشتہ بغیر کسی حجت کے ہو جائے تو آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے، وہ بچہ بھی اس کے والدین بھی روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں کہ یا اللہ جہاں اس کے لیے خیر ہو وہاں رشتہ ہو جائے۔ گھر میں جانوروں یا بچوں کی تصویریں، نماز تو ہو جائے گی لیکن نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویریں ہوں وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تمہیں فرشتوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہو نہ ہے جناب، ہمارا تو ہم لوگ شیطان سے، فرشتوں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں تو البم رکھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ، اور اپنی بیوی کی شادی والی تصویر جب وہ بن ٹھنڈ کے ماشاءاللہ بیوٹی پارلر سے نکلتی ہے پری بن کے، وہ انہوں نے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوتی ہے کہ ہر مہمان آگے دیکھے کہ دیکھو جناب یہ میری بیگم ہے، یہ دیکھو کپل کیسا ہے۔ ایسا بے غیرت بھی کوئی دنیا میں ہوگا جو اپنی بیوی کو دکھاتا پھرے؟ حضور نے فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب۔ پالتو کتا اور گھوڑا رکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر عورت کو الرجی ہے تو عمرے کے دوران میں منہ پہ ماسک لگا سکتی ہے۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا، وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگ گیا،
اس کا کرایہ میرے پاس ہے، اگر پتہ ہو تو اس کو پہنچاؤ ورنہ خیرات کر دو۔ جوتی پہن کے نماز جنازہ ہو جاتا ہے، ہر نماز ہو جاتی ہے، لیکن شرط ہے کہ جوتی پاک ہو، اس میں گندگی نہ ہو۔ میرا پرس گم ہو گیا ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھو اور دعا مانگو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، اللہم اغضب ضالتی علیہ۔ یہ دعا مانگتے رہو، انشاءاللہ جلدی مل جائے گا۔ جو لوگ کالا علم رکھتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، یہ ساحر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ کافر ہے، من تسحر فقد کفر۔ اگر کسی پر جن اور سایہ ہو، سورۃ البقرہ تلاوت کرو، سورۃ البقرہ سنے، سورۃ البقرہ پڑھے، سورۃ البقرہ پانی پہ پڑھ کے دم کریں، تیل پہ دم کر کے مالش کر کے غسل کرائیں، انشاءاللہ سب جن بھوت بھاگ جائیں گے۔ ان ٹھیکیداروں کے پاس نہ جایا کریں، یہ تو نہ بھی ہو تو انشاءاللہ ایک دو جن تجھے خود چمٹا دیں گے۔ وہ کیا کر رہے ہو، کہاں چڑھے آ رہے ہو، کیا ہے؟ نہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی گناہ گار ہے۔ انا للہ و انا، اتنا تہذیب نہیں آئی آج تک حرم میں، کیا سیکھ کے جائیں گے؟ لا حول ولا قوت۔ نماز کے دوران جناب ہاتھ ناف پر یا ناف سے نیچے، ایک روایت میں سینے پر بھی ہے۔ حرم میں جو جنازے ہوتے ہیں یہ سارے حرم میں مرنے والے نہیں ہوتے، باہر کے مسافر بھی ہوتے ہیں بیچارے، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں حرمین الشریفین اور اس ملک میں فقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قانون پہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا سلیمان صاحب کا۔ جب امام کی آواز پہنچ جاتی ہے تو مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ عقل لڑاتے رہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اعتراض کریں اس ملک پر۔ اور اللہ کے بندے اگر امام کے آگے جو سپیکر ہے وہ فیل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ جب ہم مقدر تو دیکھ دیکھ کے کرتا رہے گا یا اس کے پیچھے والے دیکھ کے کہتے رہیں گے، نماز تو ہو جائے گی نا کم از کم۔ اور جی مقدر کی آواز کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے حضرت کہ کبھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور یہ تمام ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، ان کی یونیورسٹیوں میں فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے اور خود جو فیصلے ہیں وہ فقہ حنبلی پہ کرتے ہیں۔ اگر مرد یا عورت احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے۔ عمرہ کرنا ہو تو ہر دفعہ غسل کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، غسل سنت ہے، نہ کرو تو نہ کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھ لو۔ داڑھی مبارک رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، حضور کا حکم ہے اوف اللحى وقص الشوارب، لیکن تعامل امت سے ابھی فرض کے قریب پہنچ چکی ہے۔ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، کیونکہ بار بار داڑھی منڈانے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ کبیرے کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ تو فاسق اور فاجر نہ مؤذن بننا چاہیے نہ امام بننا چاہیے۔ داڑھی کو خضاب لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کالا نہ ہو، باقی جو بھی ہو کالا رنگ نہ لگائیں، اس کے علاوہ اور جو رنگ چاہے لگا سکتے ہیں۔ میری سالی کے رشتے کے لیے دعا کرنا، بہت آتے ہیں بات نہیں بنتی، تو کوئی کھوٹ ہوگا نا میرا بھائی۔ بہرحال سورۃ الرحمن پڑھے وہ دعا کرے، اللہ اس کا جلدی سے رشتہ کرے، اور تم اس کا فکر زیادہ نہ کرو، وہ خود اپنا فکر کرے۔ تمہیں کیوں سالی کا فکر پڑ گیا ہے؟ تم اپنی بیوی کا فکر کرو۔
یہ بڑی خطرناک، اسی لیے ایک بی بی نے پوچھا تھا حضور سے یا رسول اللہ یہ ڈرائیور جو ہوتا ہے اس سے پردہ، آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے تمہارے لیے، اس سے تو پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مثالیں ہوتی ہیں نا جی کہ سالی آدھی گھر والی، اب تو خیر پوری گھر والی ہوتی ہے، آدھی والا دور گزر گیا، اب تو بیوی دیکھتی رہتی ہے خاوند صاحب سالی کے پاس ہیں۔ فکر نہ کرو، آنے دو خبر، انشاءاللہ سارا حساب کتاب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ افضل عمل درود شریف پڑھیں، اور جتنا وقت ملے قرآن شریف پڑھیں، اور ریاض الجنہ میں جتنی دیر زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکیں بیٹھیں۔ اس کا آسان حل ہوتا ہے نا، ہم تو لڑنے کے عادی ہو گئے ہیں نا، ورنہ عصر کی نماز کے آدھا گھنٹے بعد چلے جاؤ، آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ بیٹھ مل جائے گی، آرام سے مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، عشاء پڑھ کے بعد بھی نکلو۔ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، خریداری کرتا ہوں، ریٹ طے کرنے کے بعد دکاندار مجھے کچھ رقم دیتا ہے، وہ حرام ہے، رشوت ہے۔ ایسے کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی سے حمام میں جا کر ہم بستری کی اور بیوی کو حمل ٹھہر گیا تو حمل تو تیرا ہے نا، حمام ہو یا کوئی جگہ ہو، اس میں کیا ہے؟ جہاں موقع ملا بیچارے کو اسے فائدہ اٹھا لیا، اس میں کیا ہے؟ کوئی حاضری نہیں جناب، حمام گندا بھی ہو تب بھی کوئی حاضری۔ تم کون سا قرآن پڑھ رہے تھے؟ تم بھی تو اچھا کم کرتے، حمام جی حمام صاحب نہ بھی ہو کیا ہو گیا؟ میری بہن کی 3 بیٹی ہیں، ان کی میراث میں صرف 3 بیٹیاں ہیں۔ ہاں بیٹیوں کو بھی ملے گا، والدین اگر ہیں زندہ، ماں زندہ ہے بھائی ان کو بھی ملے گا۔ آپ اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ لکھیں کہ فلاں مر گیا، یہ چھوڑ گیا اور یہ جائیداد ہے، وہ آپ فوراً حصے بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ سورج غروب ہوتے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھی جاتی۔ غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا تو منع ہے، غروب کے بعد پڑھی جاتی ہے مغرب۔ سورج نکل رہا ہو نماز منع ہے، ڈوب رہا ہو تو منع ہے۔ آج تو لفٹ بند تھی، بڑی مشکل ہے، پوڑی سیڑھیاں چڑھ کے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی اصلی